نیشنل اسٹیڈیم کی آج کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور کام تیزی سے جاری ہے۔ جیسے کہ میں اپنی آج کل کی لیٹسٹ ویڈیوز میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ تینوں اسٹیڈیمز میں کام جاری ہے، اس لیے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں ایک ایسا لنک دوں گا جس میں آپ کو آج کی تازہ ترین اپڈیٹ دوسرے اسٹیڈیمز کے متعلق وہ بھی اویلیبل ہوگی، تو آپ تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا اپڈیٹ ہوئی اور کتنا کام ہوا۔ نیشنل اسٹیڈیم کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کافی تیزی سے ہوا ہے، کیونکہ یہ میجر ڈیمولیشن ہے، یعنی سٹینڈ کو بالکل کمپلیٹلی گرا کر نیا بنایا جانا ہے، اس لیے یہ کام دن بدن آپ کو تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا بنسبت پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے، جہاں ہاتھوں سے مینولی جو کام ہو رہا ہے ڈیمولیشن کا، کیونکہ وہ سٹرکچر کو کچھ حصے کو سیف کرنا ہے۔ یہاں پہ تو کسی چیز کو سیف نہیں کرنا، اس لیے آپ کو ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اور کل کی نسبت آپ کو لگتا ہوگا کہ ایک ہی دن میں شاید کافی زیادہ کام ہو گیا۔ اور جس طرح اس پروجیکٹ کی کل میں نے آپ سے ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ کس طرح ان سٹینڈز کو گرا کر ڈبل ٹیئر سٹینڈ بنائے جائیں گے، اور اس میں ہاسپٹیلٹی اور پریمیم باکسز اس کے بیک پہ بنائے جائیں گے، دونوں سائڈز پہ ایسا ہوگا۔ درمیان میں جو آپ کو اسکور بورڈ کا سٹرکچر نظر آیا یہاں پہ، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب میڈیا سینٹر نیا مکمل طور پہ بنایا جائے گا۔ 3D امیجز پی سی بی نے کچھ عرصہ پہلے شیئر کی تھیں اس پروجیکٹ کی، جو کہ نیس پاک کے تھرو ان کو وہ ڈیزائن ملے تھے، اور ابھی تک وہی انفارمیشن سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لیٹسٹ 3D امیج آیا نہیں۔ لیکن جس طرح کی یہ ڈیمولیشن ہو رہی ہے، اس سے یہ بات کافی واضح ہے کہ جو پروجیکٹ ڈیٹیلز نیس پاک نے دی تھیں چند مہینے پہلے، اسی کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ وہ جو پرانے زمانے کا اسکور بورڈ کا سٹرکچر تھا، جس کو آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ مجھے اس سے کافی کوفت ہوتی تھی، وہ بھی اپنے آخری دن اب دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال قاسم انکلوجر اور نسیم الغنی انکلوجر مکمل طور پہ ڈیمالش کرنے کا پلان ہے، اور ابھی کام کو شروع ہوئے کچھ ہی دن ہوئے، لیکن ملبے کا ڈھیر یہاں پہ لگ گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹرکچر گرانا آسان ہے۔ لیکن جیسا قذافی اسٹیڈیم کے کیس میں ہوا تھا کہ اس کے بعد ملبے کی صفائی کا کام شروع ہوگا۔ اور زیادہ ڈیٹیل سے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہوں گی۔ کل ہم نے سرسری طور پہ اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایک کلب ہاؤس بنایا جائے گا، اور کلب ہاؤس ظاہر ہے کہ آپ نے اگر انٹرنیشنل وینیوز کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک کلب ہاؤس یا ممبرز ہاؤس ہوتا ہے، ممبرز انکلوجر ہوتا ہے۔ میلبرن میں لارڈز میں آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ پاکستانی گراؤنڈز میں اس چیز کا ایسا کوئی کلچر ہے نہیں، تو یہ ایک اچھی ایڈیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈبل ٹیئر رنگ آف ہاسپٹیلٹی باکسز یہ بنیں گی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ کل جو 3D امیج تھی، جو ریڈ کلر کی سیٹنگ ہے وہ پریمیم ہاسپٹیلٹی باکسز ہیں، اور اس کے اوپر جو ہاسپٹیلٹی باکسز ہیں وہ کارپوریٹ باکسز ہوں گے، اور وہ بہت ہی زیادہ لگزوریس قسم کی وہاں پہ سیٹنگ اور فیسلٹیز ہوگی، اور ہاسپٹیلٹی بھی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو پنڈی اور کراچی ٹیسٹ میچز کے لیے جن ٹکٹوں کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں ایسی پریمیم ٹکٹیں بھی ہیں جن میں آپ کو لنچ اور ٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی اسی ٹکٹ کی پرائس میں۔ لیکن اس کے لیے سیٹنگ بھی جو ہے، جب یہ نیا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو وہ سیٹنگ بھی اس طرح کی لگزوریس اور کمفرٹیبل سیٹنگ ہوگی جہاں پہ آپ کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ جب آپ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئیں گے آپ کو ان لمیٹیڈ چائے اور کھانا جو ہے وہ ملے گا، تو اس کے لیے یہ بھی ایک پلان میں شامل ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، کلب ہاؤس ایک ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو لائٹ پولز ہیں، پریکٹس پویلینز ہیں، اور اوول کا ایک گراؤنڈ ہے جو حنیف محمد کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ ہے، اس میں بھی جو ہے فیسلٹیز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو اوول ہے وہاں پہ اس وقت کوئی چینجنگ روم یا ڈریسنگ روم نہیں ہے، اور اکثر پاکستان کی ویمنز کے وہاں ٹریننگ کیمپ لگتے ہیں اور ان کے میچز ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ مینس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے پرائیویٹ چینجنگ روم ہو۔ اگر کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے یا اکیڈمی ہے تو ویمن کے لیے تو ظاہر ہے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے، کیونکہ وہ اس طرح ٹیمپریری ٹینٹس وغیرہ لگا کر ان کو وہ پرائیویسی ان کو فراہم کی جاتی ہے، جو کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اب اس میں امپرومنٹ آئے گی، اور یہ بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔
مزید جو پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہیں ان کے مطابق ایک اور جو اس کا سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ کہ کمرشل ایکٹیویٹی اراؤنڈ دا اسٹیڈیم وہ بھی شروع کی جائے گی، اور ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنایا جائے گا۔ 5 اسٹار ہوٹل کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب کراچی میں یا لاہور میں جب بھی ٹیموں کو ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل لیول کی جو پریزیڈنشل لیول کی سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شہر کے کافی بڑے حصے کو بند کرنا پڑتا ہے۔ جو ٹیمیں جب ٹریول کرتی ہیں ٹورڈز دا گراؤنڈ یا اوے فرام دا گراؤنڈ ٹورڈز دیئر ہوٹل، تو وہ کافی ایک لمبا ٹرپ ہوتا ہے اور اس سے شہریوں کو بھی کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پروجیکٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کتنا جلدی ہوتا ہے، اور اس جو پروجیکٹ کی ایکسیکیوشن ہے اس کی کوالٹی کیسے ہوتی ہے۔ تو اگر تو یہ جس طرح پیپر پہ ہے اور جس طرح ورلڈ کلاس فیسلٹیز کی ایکسپیکٹیشن ہے، یہ جو آج کل دور ہے، اگر اس سٹینڈرڈ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرح کا یہ پروجیکٹ کیری آؤٹ کیا گیا تو پھر تو نیشنل اسٹیڈیم کا حلیہ ہی جو ہے وہ بدل جائے گا، اور پھر آپ کو شاید شکایت نہیں ہوگی کہ کراچی کے لوگ میچ دیکھنے کیوں نہیں آئے، کیونکہ جب اس طرح کی فیسلٹیز ہوں گی تو ظاہر ہے کرکٹ سے محبت کرنے والا شہر ہے کراچی، اور لوگ ضرور آئیں گے۔ دعا یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ جتنی ڈیٹیل سے اس کے پلان بنائے گئے ہیں اتنی ڈیٹیل اور کوالٹی کے ساتھ اس کی کمپلیشن ہو جائے، تو تبھی جو ہے اس سارے پروسیس کا بھی اصل فائدہ ہوگا۔